فإن اصول الشرع ثلاثة: الکتاب والسنہ واجماع الامہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گفتگو اس امر کی چل رہی تھی جو وقت کی قید کے ساتھ مقید ہو۔ اس کے تحت کئی ایک انواع نکلتی ہیں، جن میں پہلی قسم یہ تھی کہ وقت مؤدہ کے لیے ظرف ہو، ادا کے لیے شرط ہو اور وجوب کا سبب ہو، جیسے کہ وقت نماز، کیونکہ وقت نماز مؤدہ یعنی نماز کے لیے ظرف ہے، اس طور سے کہ نماز کی ادائیگی کے بعد بھی کچھ وقت فاضل بچ جاتا ہے، جو ظرفیت کی علامت ہے، اور ادا کے لیے یہ شرط ہے، جس کی علامت یہ ہے اس کی وقت سے پہلے نماز کی ادائیگی صحیح نہیں، اور وقت اگر فوت ہو جائے تو نماز فوت ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ وجوب کا سبب بھی ہے، جس کی علامت یہ ہے کہ مامور بہ کے وجوب میں وقت کی کچھ نہ کچھ تاثیر ضرور ہوتی۔ مؤثر حقیقی تو اللہ رب العزت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہی مؤثر حقیقی ہے، مگر مامور بہ کے وجوب میں وقت نماز کی کچھ نہ کچھ تاثیر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کی صفت کے اعتبار سے مامور بہ کی ادائیگی ہوتی ہے، چنانچہ وقت اگر کامل ہو تو مامور بہ کی ادا کامل ہوتی ہے، اور وقت اگر ناقص ہو تو اس کی ادائیگی ناقص ہوتی ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ وقت نماز یہ نماز کے لیے سبب وجوب ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں، یعنی ہر ایک علامتوں کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الا تری کیا نہیں دیکھتے کہ وقت ادا سے فاضل بچ جاتا ہے، فکان ظرفاً لہٰذا یہ ظرف ہوا، لا معیاراً معیار نہ ہوا، والاداء یفوت بفواتہ اور وقت کے فوت ہونے سے ادا بھی فوت ہو جاتی ہے، فکان شرطاً لہٰذا یہ شرط ہے، والاداء یختلف باختلاف صفت الوقت اور صفت وقت کے اختلاف سے ادا بھی مختلف ہو جاتی ہے، ویفسد التعجیل قبلہ اور وقت سے پہلے جلد بازی کرنا یہ فاسد ہے، فکانا سبباً لہٰذا وقت نماز کے لیے سبب ہے، والاصل فی ھذا النوع انہ لما جعل الوقت ظرفا للمؤدى وسببا للوجوب۔ اب یہاں پر ایک بات کی طرف مصنف اشارہ کرتے ہیں کہ وقت یہاں مؤدہ کے لیے ظرف بھی ہے اور سبب وجوب بھی ہے، جبکہ ظرفیت اور سببیت یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ ظرف کا تقاضا یہ ہے
کہ مودع کی ادائیگی اس کے اندر ہونی چاہیے، یعنی دونوں ساتھ ساتھ رہنا چاہیے، ظرف اور مظروف، جبکہ سببیت کا تقاضا یہ ہے کہ سبب مسبب پر مقدم ہوتا ہے، سبب پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا مسبب یعنی حکم پایا جاتا ہے۔ تو اگر وقت کو مودع کے لیے ظرف مانا جائے تو یہ مودع کے لیے سبب پھر کیسے ہوگا؟ کیونکہ سببیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مودع پر مقدم ہو، اور اگر وقت کو وجوب کا سبب مانا جائے تو پھر یہ مودع کے لیے ظرف کیسے ہوگا؟ تو اسی اشکال کا جواب دیتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں وَالْأَصْلُ فِي هَذَا النَّوْعِ، اس نوع میں اصل یہ ہے کہ أَنَّهُ لَمَّا جُعِلَ الْوَقْتُ ظَرْفًا لِلْمُوَدَّعِ، یعنی جبکہ وقت کو مودع کا ظرف قرار دے دیا گیا، وَسَبَبًا لِلْوُجُوبِ، اور وجوب کا سبب بنا دیا گیا، لم يستقم ان يكون كل الوقت سببا، تو یہ صحیح نہیں ہے کہ پورا وقت سبب ہو، یعنی اشکال اس وقت پیدا ہوگا جبکہ کل وقت کو نماز کے وجوب کا سبب بنایا جائے، اور یہاں کل وقت سبب وجوب نہیں، اس لیے کہ اگر کل وقت کو سبب بنا دیا جائے تو اس صورت میں کل وقت یہ ادائیگی پر مقدم ہوگا، تو لازم آئے گا کہ وقت گزر جانے کے بعد نماز کی ادائیگی، تو یہاں وقت سے ادائیگی کی تاخیر لازم آئے گی۔ تو فرماتے ہیں لم یستقم ان یکونا کل الوقت سببا، یہ صحیح نہیں ہے کہ کل وقت سبب ہو، لأن ذلك یوجب تاخیر الاداء عن وقتہ، اس لیے کہ اس بات کو واجب کرتا ہے کہ ادا وقت سے مؤخر ہو جائے، او تقدیمہ علی سببہ، یا سبب پر ادا کی تقدیم لازم آئے گی۔ یہ اس وقت ہے جبکہ قبل از وقت مودع کو ادا کیا جائے، تو اس صورت میں سبب پر اس کی تقدیم لازم آئے گی۔ فوجب، لہٰذا اب یہاں پر ضروری ہے کہ دونوں کی رعایت کی جائے، یعنی معنی ظرفیت کی بھی رعایت کی جائے اور معنی سببیت کی بھی رعایت کی جائے۔ تو فرماتے ہیں فوجب ان یجعل بعضہ سببا، تو دونوں کی رعایت کا تقاضا یہ ہے کہ کل وقت کو سبب وجوب نہ مانا جائے، بلکہ وقت کا بعض حصہ ہی سبب وجوب ہے۔ اب وہ کون سا حصہ سبب وجوب ہے؟ کیونکہ وقت کے جو اجزاء ہیں وہ مودع کو دیکھتے ہوئے برابر، تو یہاں پر سبب وجوب کون سا حصہ؟ تو فرماتے ہیں کہ سبب وجوب وہ جز ہے جس جز سے ادا بالکل متصل ہو۔ فرماتے ہیں فوجب ان یجعل بعضہ سببا، لہٰذا ضروری ہے کہ بعض کو سبب بنایا جائے،
وَهُوَ الْجُزْءُ الَّذِي يَتَّصِلُ بِهِ الْأَدَاءُ، اور یہ وہ جز ہے جس سے ادا متصل ہوتی ہے۔ فَإِنِ اِتَّصَلَ الْأَدَاءُ بِالْجُزْءِ الْأَوَّلِ كَانَ هُوَ السَّبَبُ، اب اگر ادا جزو اول سے متصل ہو، یعنی جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوا، اول وقت میں ایک شخص نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کر دی، تو وہی جزو اول نماز کا سبب وجوب ہوگا۔ فَإِنِ اِتَّصَلَ الْأَدَاءُ بِالْجُزْءِ الْأَوَّلِ، اگر ادا جزو اول سے متصل ہو، کَانَ هُوَ السَّبَبُ، تو وہی سبب وجوب ہے۔ وَإِلَّا، ورنہ یعنی نماز کا وقت شروع ہوا مگر اول وقت میں نماز کی ادائیگی نہ کی، یہاں تک کہ وقت گزرتا رہا، تو اس صورت میں سببیت جزو اول سے منتقل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ وقت کے جس جز میں وہ نماز شروع کرے گا تو سببیت جزو اول سے منتقل ہو کر کے اس جز کی طرف پہنچ جائے گی، اس جز کی طرف متعدی ہو جائے گی جو جز تکبیر تحریمہ سے بالکل ملا ہوا ہے۔ وَإِلَّا يَنْتَقِلُ السَّبَبِيَّةُ إِلَى الْجُزْءِ الَّذِي يَلِيهِ، ورنہ سببیت وقت کے اس جز کی طرف منتقل ہو جائے گی جو جز اس سے ملی ہوئی ہے، یعنی ادا سے اس جز کی طرف منتقل ہو جائے گی سببیت جو جز اس سے ملا ہوا ہے، یعنی ادا سے جو جز ملا ہوا ہے۔ لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ نَقْلُ السَّبَبِيَّةِ عَنِ الْجُمْلَةِ وَلَيْسَ بَعْدَ الْجُمْلَةِ جُزْءٌ مُقَدَّرٌ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ پورے وقت نماز کو نماز کا سبب نہیں ٹھہرایا جا سکتا، ورنہ لازم آئے گا کہ ادائیگی ادا وقت سے مؤخر ہو جائے، اس لیے پورے وقت نماز کو سبب نہیں قرار دیا گیا، تو پورے وقت نماز سے سببیت گویا منتقل ہو گئی، اور اب یہ متعین ہے کہ بعض وقت نماز ہی سبب وجوب ہے، لیکن وہ بعض کون سا جز ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ پورے وقت نماز سے سببیت منتقل ہونے کے بعد وقت کا یہاں پر کوئی ایسا جزو معلوم بھی نہیں ہے جو جس کی مقدار معلوم ہو کہ مثلا سبب وجوب وقت کا ربع حصہ ہے، چوتھائی حصہ ہے، یا ثلث ہے، یا کون سا حصہ ہے، کوئی جزو مقدر نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا جز نہیں ہے جس کی مقدار معلوم ہے۔ اور جب جملہ وقت نماز سے یعنی پورے وقت نماز سے سببیت منتقل ہونے کے بعد کوئی جزو مقدر نہیں ہے، کوئی ایسا جز نہیں ہے جس کی مقدار معلوم ہو، تو اب یہاں پر اس جز پر اختصار کیا جائے گا، وقت کے اس جز پر اکتفا کیا جائے گا جو جز ادائے نماز سے بالکل اقرب ہے۔ تو جو جز ادائے نماز سے ادا سے بالکل اقرب ہے، بلکہ بلفظ دیگر یوں کہہ لیجئے کہ تکبیر تحریمہ سے مقارن ہے، وہی پھر سبب وجوب ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ نَقْلُ السَّبَبِيَّةِ عَنِ الْجُمْلَةِ، اس لیے کہ جب جملہ وقت نماز سے یعنی کل وقت نماز سے سببیت
کو منتقل کرنا واجب ہوا، ولیس بعد الجملۃ، اور پورے وقت نماز کے بعد کوئی جزو مقدر نہیں، یعنی کوئی ایسا جز نہیں جس کی مقدار معلوم ہو۔ وجب الاقتصار علی الادنی، تو اس جز پر اختصار کرنا واجب ہوا جو جز ادا سے بالکل اقرب ہے، یعنی جو جز تکبیر تحریمہ سے ملا ہوا ہے۔